بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی خاندان میں کوئی بچہ ہوتا تو خاندان کی عورتیں پریشان ہو جاتی اور اپنے بچے چھپانے لگتی کہ کہیں میری خالہ ان بچوں کو نہ دیکھ لیں۔ وہ اپنے بچوں پر میری خالہ کی نظر بھی نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ میری خالہ اگر جاتی تو اپنے بچوں کو ان سے چھپا لیتے اور وہ جب تک چلی نہیں جاتی اپنے بچوں کو چھپا کر رکھتی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے سب میری خالہ سے ڈرتے تھے اور اس قدر خوفزدہ تھے کہ جیسے میری خالہ کوئی انسان نہیں، بھوت ہوں، اور اگر ان کی نظر بھی پڑی تو سب درہم برہم ہو جائے گا۔ جبکہ مجھے اپنی خالہ کے ساتھ سب کا ایسا رویہ بہت چبھتا تھا، کیونکہ وہ میری اکلوتی خالہ تھیں اور میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب کوئی ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تو میرا دل اندر سے کٹتا، مجھے بہت زیادہ برا لگتا، جس کا میں اظہار بھی بخوبی کرتی تھی۔ لیکن لوگوں کو میری ناراضگی سے زیادہ اپنے بچے عزیز تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، وہ لوگ بھی حق پر ہی تھے۔ اب اگر مجھے برا لگتا تھا تو اس میں میرا قصور تھا، کیونکہ میری خالہ کی وجہ سے جو ہوتا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ جب بھی خاندان میں کوئی خوشخبری ہوتی، کسی کے گھر اولاد ہوتی، کبھی نعمت کی صورت تو کبھی رحمت، اگر میری خالہ اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی تو وہ بچہ مر جاتا تھا۔ اسی لیے خاندان کے لوگ اب اپنے بچے میری خالہ سے چھپاتے تھے۔ کسی کے گھر اگر خوشخبری بھی ہوتی تو راز رکھتے، اور اب تو یہ بات پورے محلے میں بھی پھیل چکی تھی کہ میری خالہ کے ہاتھ میں شیطان کا اختیار ہے۔ ویسے تو زمانہ بہت آگے بڑھ گیا تھا، لوگ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے، پر جہاں کوئی ایسی بات ہو جو بے بنیاد ہو اسے ایک بہت بڑا معمہ بنا دیتے تھے۔ میری خالہ کو جب میں ان باتوں پر روتا دیکھتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی، لیکن میں لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی۔ شادی کے بعد 3 ماہ گزرے تھے جب میں بھی حاملہ ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے، میں خود بھی ماں بننے کے احساس سے بہت خوش تھی، اور اس خوشی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز تھا۔ میں جب حاملہ ہوئی تو اس کے 1 ہفتے کے بعد ہی میری جیٹھانی بھی حاملہ ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے میرا اور میری جیٹھانی کا جسم بھاری ہونے لگا۔ میری پہلی اولاد تھی، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ بوجھ نہ تھی اور مسائل ہو رہے تھے، جبکہ میری جیٹھانی بھی میری زیادہ مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ابھی ان مراحل سے گزر رہی تھی۔ تو میں نے اپنی خالہ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ مشکل وقت میں میرا سہارا بن جائے۔ لیکن پھر اچانک مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ اگر لوگوں کی باتیں سچ ہوئی تو، اگر واقعی میرے خالہ کے ہاتھ لگانے سے بچے مر جاتے ہوں تو۔ میں یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، یہ ساری باتیں خود بخود میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں ان سب باتوں پر یقین بھی نہ رکھتی تھی، لیکن میری ممتا خود بخود تڑپنے لگی تھی اس تکلیف کا احساس سے کہ اگر واقعی سب کی باتیں سچ ثابت ہوئیں تو میرا بچہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گا۔ خالہ سے محبت اپنی جگہ، پر اولاد کی محبت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ میں اب ہر وقت اس فکر میں گھری ہوتی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی خالہ کو کچھ بول سکتی، نہ ہی اتنا حوصلہ تھا کہ اپنی پہلی اولاد کو خود سے دور جانے دیتی۔ عجیب کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی اپنی خالہ سے ڈر گئی تھی، کیونکہ میری خالہ کی اپنی خود کی 2 اولادیں ان کے ہاتھ رکھنے کے بعد مر چکی تھیں۔ میرے دن قریب تھے اور میری فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ سب لوگ ٹھیک تھے، اپنی جگہ بالکل درست، جو اپنے بچے خالہ سے چھپاتے تھے، اور میں غلط تھی۔ یہ بات مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ جب میری خود کی اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی، میں اسی پریشانی میں تھی، رو رو کر اپنے بچے کی حفاظت کی دعائیں کرنے لگی اور اللہ سے تہجد میں مانگنے لگی کہ خالہ کسی طرح واپس چلی جائے۔ اور پھر 2-3 دن کے بعد ہی میری خالہ نے کہا، بیٹا مجھے ایک ضروری کام آن پڑا ہے جس کے لیے مجھے گاؤں جانا ہوگا، بچہ ہونے سے پہلے لوٹنے کی میں کوشش کروں گی۔ ان کی بات سنتے میں نے دکھ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا دکھ مصنوعی نہیں تھا، مجھے واقعی دکھ تھا، اپنی سوچ پر بھی اور اپنی دعا پر بھی، پر میں کیا کرتی، مجبور تھی۔ یہ منفی سوچیں بہت زیادہ میرے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ خالہ کے جانے کا دکھ بھی تھا اور سکون بھی۔ دل پر سے اچانک من بھر کا بوجھ اتر گیا تھا، میں پرسکون ہو گئی تھی۔ میرے دن پورے ہوئے تو اللہ نے مجھے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی، اور میرے شوہر مجھ سے بھی زیادہ۔ ہاسپٹل میں بھی میرے سسرال والے موجود تھے اور گھر آتے ہی مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔
سب بچے کو دیکھنے آ رہے تھے اور میں خوش تھی۔ خالہ اب تک نہیں آئی، لیکن میرا یہ سکون صرف چند گھنٹوں کا تھا۔ ابھی مہمان گئے بھی نہ تھے کہ خالہ گھر آ گئیں۔ سب میری خالہ کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ پریشان تو میں بھی ہو گئی تھی، لیکن ظاہر نہ کر سکی اور اٹھ کر محبت سے خالہ سے ملی۔ شکر تھا کہ میرا بچہ اندر کمرے میں تھا۔ میں نے نامحسوس طریقے سے دروازہ بند کر دیا اور خالہ کو وہیں باتوں میں لگا دیا۔ سمجھ تو شاید وہ بھی گئی تھیں، اسی لیے سب سے بات کرنے لگیں، جب اچانک ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ میری جیٹھانی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں ادھر گئی اور اپنی جیٹھانی کو پین کلر دی، اور جیسے ہی جیٹھانی کے کمرے سے باہر نکلی، خاندان کی ایک لڑکی نے بتایا کہ آپ کی خالہ نا منع کے پاس گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی میری تو سانس حلق میں اٹک گئی اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تو ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گئی، کیونکہ اندر کا منظر دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ منظر ہی چونکا دینے والا تھا۔ میری خالہ کمرے میں میرے بچے کو پیار کر رہی تھی اور اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ڈر کر میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ میری خالہ بچے کو پیار کرتے خوش تھیں۔ لیکن مجھ پر حیرت کا پہاڑ تب ٹوٹا جب میرے بچے کو کچھ نہ ہوا۔ میری خالہ بچے کو کاٹ میں لٹا کر میرے پاس آئیں اور میرے ماتھے پر پیار کر کے مجھے مبارکباد دی اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ میں بہت شرمندہ ہوئی، مجھے بہت رونا آیا، پر میں ضبط کر گئی۔ سب حیران ہو گئے کہ میری خالہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے باوجود بچہ زندہ ہے۔ 2 دن کے بعد ہی میری جیٹھانی کا وقت آیا اور میری جیٹھانی کی بہت پیاری سی بیٹی ہوئی۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ بھی ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اسی لیے جب خالہ آئیں تو اس نے خود ہی اپنی بیٹی خالہ کے آگے کر دی، کیونکہ خالہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ لیکن ہم پر قیامت تب ٹوٹی جب خالہ کے ہاتھ پھیرتے ہی وہ بچی مر گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری جیٹھانی بے قابو ہوتے رونے لگی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ سب میری خالہ کو ایک بار پھر عجیب سی نظروں کے ساتھ دیکھنے لگے تھے۔ جب میرے بیٹے کو چھوا تو اسے کچھ نہ ہوا، اور جب جیٹھانی کی بیٹی کو چھوا تو اسے مار دیا۔ میری خالہ اسی وقت واپس چلی گئیں، جبکہ میں بھی اپنی جیٹھانی کے غم میں شامل یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا؟ خالہ کے چھونے سے سب بچے مر جاتے ہیں تو پھر میرا بچہ زندہ کیوں ہے؟ کیا یہ سب خالہ جان بوجھ کر کرتی ہیں؟ جس بچے کو چاہیں صرف اسی کو مارتی ہیں۔ یہ سوچ کر میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میں نے فوراً اپنی سوچ کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب مجھے یہ راز جاننا تھا، خالہ کی حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ خالہ کی ساری مشکوک حرکات یاد آنے لگی۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتی تھی۔ وہ رات کو کمرے میں اکیلی سوتی تھیں۔ میں نے انہیں بہت بار کہا، خالہ میرے ساتھ سو جائیں، پر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی، نہیں بیٹا مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے۔ لیکن رات بھر ان کے کمرے میں دیا جل رہا ہوتا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس پراسرار حقیقت سے آشنا ہو جاؤں۔ میری جیٹھانی کو اس کی امی لے گئی تھیں۔ میں نے شوہر کے اختلاف کے باوجود اپنی خالہ کو بلا لیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن میری ضد کے آگے ہار کر انہیں آنا ہی پڑا۔ میں ان پر نظر رکھنے لگی۔ ایک دن رات کو میرے شوہر گھر نہ آئے تو میں نے کہا، خالہ آپ میرے پاس ہی سو جائیں، پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، نہیں بیٹا مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور چھپ کر ان کے کمرے کی جاسوسی کرنے لگی، اور رات کو جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے میری تو روح کانپ گئی، کیونکہ میری خالہ میرا نام رضیہ ہے، میری عمر 25 سال ہے اور میں ملیر کی رہائشی ہوں۔ میرے شوہر کا نام عماد ہے اور وہ ایک فارم میں نوکری کرتے ہیں۔ ہماری جوائنٹ فیملی ہے۔ میرے شوہر کے ایک ہی بھائی ہیں جو ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان کی بیوی بھی بہت نیک عورت ہے۔ عموماً جٹھانیوں کی طرح میری جٹھانی لڑائی جھگڑے اور فساد نہیں کرتی، بہت نرم مزاج کی عورت ہیں۔ میرے والد کا نام بشیر تھا اور والدہ کا رضوانہ۔ میرے والد اور والدہ کا نکاح گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نکاح کے بعد پسند کرنے لگے تھے، نکاح سے پہلے ایک بار نہ دیکھا تھا۔ میرے ابا کارپینٹر تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ نکاح کے بعد میرے امی ابو کو محبت ہو گئی اور وہ محبت زور پکڑنے لگی۔ دونوں دن بھر فون پر باتیں کرتے، لیکن ایک دن اچانک میرے ددیال والوں اور ننیال والوں میں لڑائی ہو گئی، کیونکہ وہ میرے تایا کے لیے میری دوستی خالہ کا رشتہ چاہتے تھے، لیکن نانا نانی نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ایک گھر میں 2 لڑکیاں نہیں دیں گے۔ امی ابو سوچ سکتے تھے اگر تایا اچھے ہوتے تو، جبکہ ابا نے خود ایک بار انہیں نشہ کرتے دیکھا تھا، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
دادا دادی کو یہ انکار اپنی توہین لگا اور سخت ناگوار گزرا۔ وہ دھمکی پر اتر آئے اور کہا کہ اگر انہوں نے میری خالہ سے میرا تایا کی شادی نہیں کی تو وہ چھوٹی والی کی بھی ڈولی نہیں اٹھائیں گے۔ معاملہ سنبھلنے کی جگہ مزید بگڑنے لگا تو بات طلاق تک پہنچ گئی۔ دادا نے ابا کو طلاق دینے کا کہا اور اب نانا بھی یہی چاہتے تھے، لیکن امی ابو یہ نہیں چاہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے اتنا جڑ چکے تھے کہ اب دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ امی ابو دونوں نے بڑوں کے فیصلے سے بغاوت کر کے الگ گھر بسا لیا، بنا کسی کی اجازت اور پرواہ کے۔ میرے دادا نے غصے میں رشتہ توڑ دیا، جبکہ نانا کچھ دن ناراض رہے پھر قبول کر لیا۔ اس بات کا دکھ تو ان کو بھی تھا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، لیکن اب وہ خوش بھی تھے۔ ابا کچھ دن سسرال میں ٹھہرے، پھر کرائے پر گھر لے لیا۔ ابا نے دادا کو منانے کی کوشش کی پر دادا نہ مانے۔ وقت گزرتا گیا پر ابو نے منانے کی کوشش نہ چھوڑی۔ دادا بھی ضدی تھے، نہ مانے، اور 6 ماہ کے بعد اس دنیا فانی سے بیماری کے باعث کوچ کر گئے۔ میری دادی یہ صدمہ سہ نہ سکیں اور 4 دن کے بعد وہ بھی انتقال کر گئیں۔ دادا کی جائیداد میں سے ابا کو کوئی حصہ نہ ملا، اور جو تھا بھی وہ بہت مختصر وقت میں تایا جوے میں ہار گئے۔ میرے امی ابو تو اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میری خالہ کی شادی بھی ایک اچھے انسان سے ہو گئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے امی ابو کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کے گھر میں پیدا ہوئی۔ میری پیدائش پر سب نے خوشیاں منائی اور میری خالہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ شادی کے بعد دوسرے سال میں خالہ کو خوشخبری ملی کہ وہ امید سے ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد خالہ کے گھر بیٹا ہوا، لیکن جیسے ہی میری خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا وہ بچہ اچانک دم توڑ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ وقت بہت مشکل سے کٹا۔ ایک لمبی مدت کے بعد 4 سال بعد میری خالہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا، لیکن جیسے ہی اس کے سر پر چھوا دوسرا بیٹا بھی مر گیا۔ سب نے کہا کہ میری خالہ کے چھونے سے بچے مر گئے۔ پہلے ہی میری خالہ غم سے نڈھال تھیں، اس پر ان کے دل پر یہ بوجھ، لوگوں کی یہ تلخ باتیں کہ ان کی موت کی ذمہ دار خود میری خالہ ہیں۔ میری خالہ بہت روئیں۔ میرے خالو نیک دل انسان تھے۔ خالہ کو پیار محبت سے سمجھایا، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن افسوس کہ میری خالہ کو دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ میری خالہ قرآن پاک کثرت سے پڑھتی تھیں۔ ان کو جب وقت ملتا وہ قرآن پاک پڑھتی، اپنی اولاد کی بہت دعائیں کرتی، مگر پھر دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ خالہ نے ڈر کے مارے لوگوں کے بچوں کو ہاتھ لگانا بند کر دیا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن میرے خالو کے سمجھانے پر وہ اس فیز سے نکلیں۔ انہی دنوں خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور میری خالہ اسے دیکھنے گئیں، لیکن جب میری خالہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کچھ ہی دیر کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ وہ گھر والے میری خالہ پر بہت غصے ہوئے، بہت باتیں بھی بنائیں، چلائے بھی، خالہ کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ دن بھر بہت غمگین رہیں، اس الزام کے ساتھ کہ وہ بچے کی فوتگی میری خالہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر میری خالہ نے کسی کے بھی گھر جانا چھوڑ دیا۔ جب میرے اوپر ایک طوفان گزرا، میرے امی ابو کچن کا سلنڈر پھٹنے سے انتقال کر گئے۔ اس دن میں بہت روئی، میرے لیے تو جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ آگے پیچھے کوئی نہ تھا سوائے خالہ کے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح سمیٹا۔ میرے خالو نے باپ کی طرح مجھ پر ہاتھ رکھا، مجھے پیار سے سنبھالا۔ میرے 9ویں جماعت کے پیپر تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ میں بہت ڈسٹرب تھی جب میری خالہ نے مجھے سمجھایا، بیٹا موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ خالہ کی باتیں میرے لیے بہت اچھا مرہم ثابت ہوئی تھیں۔ خود سنبھلنے کے بعد یہی الفاظ کا مرہم میں نے خالہ کے زخموں پر رکھا اور انہیں سمجھایا، خالہ کوئی بچہ آپ کے چھونے سے نہیں مرتا، اللہ کی مرضی، وہ جسے جتنی زندگی دے، کسی کی موت کی ذمہ دار خود کو سمجھنا بے وقوفی ہے۔ میری باتیں خالہ کو سمجھ میں آئیں اور ان کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ میں بڑی ہونے لگی، خالہ کا گھر میں نے سنبھال لیا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے سر پر خالہ نے محبت سے دعا دیتے ہاتھ پھیر دیا اور وہ بچہ مر گیا۔ اب تو میں بھی ڈر گئی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بچہ خالہ کے ہاتھ پھیرتے ہی مر جائے۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ان جاہل لوگوں پر بہت غصہ آتا تھا جو یہ باتیں کرتے تھے۔ دل جلتا تھا اور خون کے آنسو روتا تھا۔ اپنی خالہ کو غمزدہ دیکھ کر ایک بار پھر لوگوں نے خالہ سے اپنے بچے چھپانے شروع کر دیے۔ میری خالہ نے بھی کسی بچے کی ولادت پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ وہ گھر میں رہتی
اور ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی۔ میں 11ویں جماعت میں گئی تھی جب مجھے ایک پروفیسر پڑھانے آتے۔ وہ عمر میں اتنے بڑے نہیں تھے، مجھ سے چند سال ہی بڑے تھے اور پڑھے لکھے خوبرو۔ ان سے پڑھنے کے بعد میرا رزلٹ بہت اچھا آیا تو میں نے 12ویں جماعت بھی انہی سے پڑھی۔ پھر میرے یونی میں ایڈمیشن ہو گیا اور میں نے ان سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ یونی میں میرے 2 سال کی پڑھائی مکمل ہوئی تھی جب میرے خالو اس دنیا سے چل بسے۔ وہ وقت بھی کٹ گیا۔ خالو کی جو پینشن آتی تھی اس سے گزارا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا جہاں کی میڈم میری جیٹھانی تھی۔ وہ بہت پڑھی لکھی، خوبصورت اور نم طبیعت کی مالک تھی۔ میرا آخری سال چل رہا تھا جب میرا رشتہ آیا، اور رشتہ کسی اور کا نہیں، انہی پروفیسر کا تھا جو مجھے پڑھانے آتے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ 3 سال بعد انہیں میں یاد تھی۔ ان کا رشتہ لے کر میری جیٹھانی آئی تھی کیونکہ میری ساس کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میری جیٹھانی مجھے دیکھ کر چونک گئی اور پھر بہت خوش ہوئی، اور اس نے بتایا کہ میں نے اپنے دیور سے تمہارے متعلق بات کی تھی۔ اسکول میں تمہیں دیکھتے مجھے تم بہت پسند آئی تھی، لیکن میرے دیور نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ پہلے ہی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ تو میں خاموش ہو گئی، اور یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ وہ لڑکی تم ہی ہو۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں اور میری خالہ نے میرا رشتہ میرے سابقہ استاد سے پکا کر دیا۔ میری شادی سادگی سے ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد میں اور میرے شوہر عمرے پر چلے گئے۔ میری جیٹھانی نے خاص اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی۔ میری جیٹھانی کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، پر وہ اب بھی بے اولاد تھیں۔ میرے واپس آنے کے بعد ہم سب مل جل کر خوشی سے رہنے لگے۔ میری جیٹھانی اسکول جاتی تھیں اور میں پیچھے گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ رات کی ہانڈی بھی میں اپنی مرضی سے خود بناتی تھی۔ شام میں اسکول کے بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تو میں بھی جیٹھانی کے ساتھ مل کر انہیں پڑھا دیتی۔ سب ٹھیک تھا۔ میری جیٹھانی الگ الگ ڈاکٹر کے پاس بے اولادی کا علاج کروا رہی تھی۔ ایک دن خالہ گھر آئیں تو ہم ہاسپٹل سے آئے تھے۔ خالہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، ارے بیٹا میں دم کر دیتی ہوں، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ ہم چونک گئے، پھر مان گئے۔ میری خالہ نے بھابھی کو لٹایا اور ان کے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے زیتون کا تیل لگاتے کچھ پڑھنے لگی۔ 10 سے 15 منٹ ان کا یہ عمل جاری رہا، پھر ختم ہو گیا۔ مجھے بھی خواہش ہوئی اور میں نے بھی خالہ سے یہی عمل کروایا، اور پھر غیر یقینی طور پر میں 1 ہفتے کے بعد ہی حاملہ ہو گئی، اور میری جیٹھانی میرے 1 ہفتے کے بعد گھر میں خوشیوں کا خزانہ اتر آیا۔ میری جیٹھانی میری خالہ کی احسان مند تھی اور میں بھی بہت خوش تھی، لیکن پھر میرے دماغ میں بھی شیطان نے یہی وہم ڈالے کہ اگر میری اولاد کو خالہ نے ہاتھ لگایا تو وہ مر جائے گی۔ میں اپنے بچے کو چھپانے کی تگ و دو میں تھی جب میری خالہ نے ہاتھ لگایا، لیکن میرے بچے کو کچھ نہ ہوا۔ لیکن جب جیٹھانی کی بیٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ مر گئی۔ لیکن آج جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میری روح کانپ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھتی آنسوؤں سے رونے لگی۔ مجھے بہت زیادہ اذیت ہو رہی تھی کیونکہ میری خالہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی زار و قطار رو رہی تھی۔ روتے روتے اللہ سے پوچھ رہی تھی، یا اللہ میرے ہاتھوں میں ایسی منحوسیت کیوں ہوتی ہے کہ میں کسی کی خوشی کو آباد نہیں رہنے دیتی۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی اور اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھی۔ روتے روتے اللہ سے اپنے ہاتھوں کی شکایت کر رہی تھی کہ اللہ میں نے تو کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا، نہ ہی چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ لیکن ان کی اگلی کہی جانے والی بات سنتے میری روح کانپ گئی۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی، ربا یہ لوگ بہت ظالم ہیں، جو تیرے کام ہے اس پر مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ جان ڈالنا اور نکالنا تو تیرے حکم سے ہے، ہر چیز تیری قدرت میں ہے، تو ہی قادر مطلق ہے۔ یہاں لوگ انجانے میں شرک کر رہے ہیں ربا کہ میری وجہ سے ان کی اولاد مری، کیا یہ تیری قدرت کو بھول گئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اللہ سے پوچھ رہی تھی اور میرا جسم لرزنے لگا کیونکہ ان لوگوں میں میں بھی شامل تھی جسے سوچا تھا۔ اے اللہ میں بہت تھک گئی ہوں، یہ الزام سہ سہ کر، تیرے بندے بہت ظالم ہیں۔ وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور میری روح یہ سوچ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ اگر انہوں نے اللہ سے شکایت کی اور میں اللہ کی پکڑ میں آ گئی تو میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی اور زار و قطار روتے روتے توبہ کرنے لگی۔ میری پوری رات اسی اذیت میں گزری۔ اگلی صبح میں خالہ سے مسکرا کر ملی اور ان پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں نے ان کی بات سنی ہے۔ 2 دن کے بعد میری جیٹھانی اچانک واپس آئی تو میری خالہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ میری جیٹھانی نے میری خالہ کو دیکھا تو ایک دم ساکت ہو گئی۔ میں ڈر گئی کہ کہیں میری جیٹھانی اپنی بیٹی کی موت کی ذمہ دار میری خالہ کو نہ ٹھہراتے ہوئے گھر سے نکال دے۔
لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میں حیران ہو گئی جب میری جٹھانی میرے خالہ کے گلے لگ کر رونے لگی اور میری خالہ نمدید سی میری جٹھانی کی پیٹھ سہلاتے صبر کی تلقین کرنے لگی۔ مجھے بہت رشک آیا میری جٹھانی پر، مجھ سے بہت بہتر تھی، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو یقیناً اپنی خالہ کو دھتکار دیتی۔ مجھے مزید رونا آنے لگا۔ میری خالہ نے میری جٹھانی کو چپ کروانے کے بعد پوچھا، بیٹا میرے ہاتھ رکھنے سے ہی تمہارا بچہ مرا اور تم مجھے یہاں سے نکالنے کے بجائے میرے ہی گلے لگ کر رو رہی ہو؟ میری خالہ نے پوچھا تو میری جٹھانی کا رنگ بدل گیا اور وہ بولی، میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ موت تبھی آتی ہے جب اللہ کا حکم ہو، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اور یہ سوچ میری شروع سے ہے۔ میرے دل میں کبھی آپ کو لے کر یہ بات نہیں آئی، اور اس کا گواہ میرا اللہ ہے۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے دل میں سوراخ تھا، اور ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن پیدا ہوتے وقت ہی خراب بتائی تھی، لیکن اتنی جلدی کا نہیں کہا تھا کہ وہ چند دن بھی نہیں جی پائے گی۔ اس کا علاج ممکن تھا، لیکن اللہ کو جو منظور۔ میری جٹھانی کے بتانے پر میری خالہ نے روتے ہوئے میری جٹھانی کو بہت دعائیں تھیں، اور میں ایک کونے میں خاموش کھڑی رہی۔ میں چاہ کر بھی اپنی خالہ سے اقرار کرتے اپنی سوچ کی معافی نہ مانگ سکی۔ اس بات کو 1.5 سال ہو گیا ہے۔ میری خالہ ہمارے ہی ساتھ رہتی ہیں۔ لوگوں کی سوچ اب بھی وہی ہے، پر ہمیں یا ہماری خالہ کو ان کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری جٹھانی نے دوبارہ ایک بیٹی کو جنم دیا جو ماشاءاللہ سے صحت یاب ہے اور اب 3 ماہ کی ہو چکی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کسی کی ذات کو منحوس ٹھہراتے اس سے منسوب کرنا ایک طرح سے شرک ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اور جب بھی شیطان دماغ میں ایسی بات ڈالے کثرت سے استغفار کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔